ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، تم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب-ے عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی ہے ماتم ہے برپا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے
علی کا جنازہ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو آج کی شب کی مناسبت سے، چونکہ شب قدر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہوگی۔ جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ دخان کی پہلی سے چوتھی آیت ہے، کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ آیت میں ارشاد ہوا، یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس میں شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بندوں کے تمام مقدرات کو معین کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کیا ہونا ہے، کیا ہوگا پورے سال، اس کی تمام جو کیفیت ہوگی اس کو لکھا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ شب قدر میں انسان کے رزق، اس کی عمر، اس کے دیگر امور کو معین کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کو برابر حصہ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے بندے کی لیاقت، اس کے ایمان کے وزن، اس کے تقوی کی منزلت، اس کی نیت کی پاکیزگی کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس کی تقدیر کو معین کرتے جاتے ہیں۔ یعنی اب انسان یہ نہ سوچے کہ جو کچھ سب کو ملے گا وہ ہم کو بھی ملے گا، برابر حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برابر حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جتنی اس کی لیاقت ہوگی اتنا اس کو دیا جائے گا، جتنی بھی اس کے اندر جس کی نیت اتنی صاف ہوگی، جتنا اس کے اندر تقوی پایا جائے گا، جتنا یہ پرہیزگار ہوگا، جتنا اپنے خدا سے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا حصہ قرار دیا جائے گا۔ شب قدر کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا، قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا دل ہے۔ ماہ رمضان کا دل کیا ہے؟ کہا دل وہ ہے شب قدر، یہ ماہ مبارک رمضان کا دل ہے۔ شب قدر 3 راتوں کو کہا جاتا ہے،
تینوں راتوں کی الگ الگ خصوصیت ہے. جیسا کہ آج کی رات ہے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تینوں کی خصوصیت کیا کیا ہے. فرمایا تقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23. فرمایا کہ تینوں میں کیا ہوتا ہے، 3 شبوں پر مشتمل ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اور بھی فضائل اس کے بیان کیے جائیں گے، کچھ روایتیں اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ جب شب 23ویں سے پہلے انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا. فرمایا 19ویں کی شب کی تقدیر، 19ویں کی شب میں تقدیر کو معین کیا جاتا ہے. 21ویں کی شب میں اس پہ تائید کر دی جاتی ہے کہ ہاں اس کے لیے یہ بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 23ویں کو اسی پہ تاکید کے ساتھ مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی یہ انسان کہ جس نے اپنے خدا سے جو کچھ بھی طلب کیا تھا، ان 3 شبوں کے درمیان میں جتنا زیادہ اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکا تھا، جتنا زیادہ اپنے خدا سے مانگ سکا تھا، اگر اس نے مانگا تھا تو یقیناً پہلی شب میں اس کے لیے وہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری شب میں اس کو تاکید اور تائید کر دی جاتی ہے، اور تیسری شب میں اسی کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ پورے سال اس کو کیا ملے گا. لہذا اب مانگنے کے سلسلے میں ہے، خاص کر کے تینوں شبوں میں اور بالخصوص آخری تیسری شب میں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ روایت ہے چھٹے امام سے، موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے کہا موسیٰ ہم سے تم ایک ایک چیز کا سوال کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے مانگو، یعنی اپنی بکریوں کے چارے تک کا سوال بھی ہم سے کرو. یعنی جتنی بھی تم کو چھوٹی سی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو بھی تم کو ضرورت آن پڑتی ہے، ایک ایک قطرے کے سلسلے میں ہم سے سوال کرو، ہم تم کو دینے والے ہیں. لہذا جیسے یہ رات آئے، پورا ماہ مبارک رمضان، یہ پورا مہینہ انسان اپنے خدا سے قریب ہونے کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتا رہتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ چونکہ خدا بند عالم اپنے بندوں پر ان تینوں راتوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بندہ طلب کرتا خدا اس کو عطا کر دیا کرتا ہے. اب لازم ہے کسی بھی چیز میں اس کو حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک چیز اپنے خدا سے طلب کرنی چاہیے. لہذا 19ویں کی رات شب قدر کی پہلی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ پورے سال کی کوئی بھی رات، پورے سال کی کوئی بھی رات اس کی فضیلت کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے. اس میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہوتا ہے. اس رات میں سارے عمل کی تقدیر ہوتی ہے، اور روح جو ملائکہ سے بھی افضل ہے وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور آ کر کے زمانے کے امام کی خدمت میں مشرف ہوتے ہیں، اور پورے سال کے امور کو امام علیہ السلام کے حوالے کر کے جاتے ہیں. یعنی امام علیہ السلام سے زمین کو زمین کی تمام تقدیرات دے کر کے جاتے ہیں، اور پورے سال کے بارے میں اپنے مولا سے آ کے گفتگو کر کے جاتے ہیں. لہذا انسان کو اپنے مولا کو بالخصوص یاد رکھنا چاہیے، اپنے امام کے راضی ہونے کی دعا کرنی چاہیے. ان تینوں راتوں میں اپنے امام کے سلسلے میں ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، امام کی رضاعت کے لیے دعا کرنی چاہیے، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے. لہذا یہ چونکہ فرشتے آتے ہیں، قرآن مجید صاف اعلان کر رہا ہے کہ ہر سال روح الامین کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ پورا سورہ جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے، کہ جس میں بیان کیا گیا کہ ہر سال فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے تقدیر معین کر کے جاتے ہیں، اس معصوم کے حوالے کر کے جاتے ہیں دنیا کی تقدیرات کو، کہ جو معصوم اس زمانے میں ہو. لہذا اس زمانے میں بغیر کہ ہر سال فرشتے آتے ہیں، سوال کیا گیا معصوم سے کہ ہر سال فرشتے آتے کس پہ آتے ہیں؟ تو مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتے آتے ہیں جو اس زمانے کا اللہ کا مخصوص بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے زمین پر حجت ہوتا ہے، اس کے حوالے کر کے جاتے ہیں. لہذا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں دنیا کے پورے سال کے امور کو دے کر کے جاتے ہیں. اس میں چند اعمال ہیں جس کی 2 قسمیں ہیں.
پہلی قسم مخصوص ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو عموم ہے، تینوں شبوں میں مشترک ہے، تینوں شبوں میں مشترک ہے۔ جو تینوں شبوں میں مشترک ہے اس میں سے چند اعمال ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان غسل کرے۔ غسل کے سلسلے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تینوں راتوں میں غسل غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے کر لے تاکہ اسی غسل کے ساتھ ساتھ نماز مغربین بھی ادا کر سکے۔ لہذا یہ مخصوص ہے، پوری تینوں شبوں میں یہ مشترک عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً شب قدر کی، قربتاً اللہ۔ اگر کوئی صرف قصد قربت سے یہ نماز پڑھ لے تب بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ احد ہے، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے تینوں شبوں میں، پہلی شب میں بھی، دوسری میں بھی، اور تیسری شب میں، یعنی 19، 21، 23 میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ روایت یہ ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو ایک منادی عرش اعظم سے ندا دیتا ہے کہ خداوند عالم نے اس بندے کو بخش دیا ہے کہ جس نے آج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ لہذا اب زیارت کے سلسلے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، زیارت کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کربلا پہنچ جائے، نہیں، اپنے گھر میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے۔ جو شخص پوری رات شب قدر میں جاگتا رہتا ہے خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنے گناہ ہوں؟ اگرچہ ستاروں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، دریا یا پھر پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہوں، یا پھر سمندر کے قطروں کے برابر ہوں، یہ چاہے جتنے زیادہ گناہ ہوں، لیکن خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو ان 3 راتوں میں رات بھر جاگ کر کے اپنے خدا کی عبادت کیا کرتا ہے۔ ان راتوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا جو بھی اس میں وہ کرتا ہے، انسان صرف رات بھر جاگے، اگر رات بھر جاگتا ہے تب بھی اس کو اتنا ثواب ہے کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مثلا بعض حضرات وہ ہیں کہ جو اپنے مرض کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ، بیٹھ کے پڑھیں گے کتنی پڑھیں گے؟ مثلا وہ قرآن پوری رات نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں کچھ، کیونکہ مریض ہیں، صرف اپنے بستر پہ ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بستر پر ہی ہوں، لیٹے ہوں۔ اس کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اہل بیت نبی اور نبی کے خاندان پر درود پڑھتے رہیں، صلوات پڑھتے رہیں۔ ان کے لیے سب سے بہترین عبادت ہے کہ وہ صلوات پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ کہیں اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اگر نہیں بنتا، مثلا عربی میں ہم کو نہیں آتا ہے، تو پھر بہت ہی آسان ہے کہ خدایا امیر المومنین کے قاتل پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو امیر المومنین کے قاتل کے اوپر، اتنا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کے چند اعمال قرآنی ہیں کہ وہ دعائیں ہیں کہ جو آپ کو ماہ مبارک رمضان کے جو اعمال جہاں بیان کیے گئے ہیں، ان میں آپ کو وہ اعمال، وہ دعائیں مل جائیں گی۔ ان دعاؤں کی تلاوت کریں، اپنے سامنے قرآن کو رکھیں، دعا پڑھیں، اپنے جو ہے وہ ساری دعائیں جو اس میں وارد ہوئی ہیں وہ آپ کو ان کتابوں میں کہ جس میں اعمال ماہ مبارک رمضان ہے اس میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد پھر کوشش کرے کہ
دعائے توبہ پڑھے اور کوشش کرے کہ جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان تمام دعاؤں کو پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان راتوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان راتوں میں قرآن کے نزول کی باتیں ہیں کہ ان راتوں میں قرآن اترا ہے۔ لہذا جب اتنی اہمیت رات کی ہو سکتی ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہو۔ اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ جس کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہو۔ قرآن مجید کی افضلیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی امانت کو جب پہاڑوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں دیں، تو پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی نہیں تھا کہ جو اس امانت کو برداشت کر پاتا۔ آواز لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ لہذا اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے سینے پہ اس قرآن کو نازل کیا۔ لہذا جب اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، نبی کے سینے کا انتخاب کیا، تو پھر اس کے وارث کو بھی ایسی جگہ پہ اتارے گا کہ جہاں آج تک کوئی آیا نہ تھا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اللہ نے قرآن صامت کے لیے سینہ پیغمبر کا انتخاب کیا اور قرآن ناطق کے لیے خود اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ لہذا آپ سوچے جب قرآن کی اتنی منزلت ہے تو اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کی کیا منزلت ہوگی جو وارث قرآن ہوگا۔ آواز خدا نے ایسا ہوگا، اس کی منزلت پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا۔ جب عمل کریں گے تب آیتیں بنتی چلی جائیں گی۔ قرآن کی آیتیں انتظار میں ہوں گی، منتظر بیٹھی ہوں گی کہ کب یہ عمل کریں اور کب ہم ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان کی مدح سرائی کریں گے۔ جب یہ زکوٰۃ دیں گے نماز میں تو ہم تاج ولایت لے کر کے پہنچ جائیں گے۔ جب یہ جہاد کریں گے تو ہم پیغام دیں گے کہ یہ بنیان مرصوص ہیں۔ اور جب یہ سائلوں کو روٹی دیں گے تو ہم سورہ دہر کی صورت میں قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جب یہ چادر میں جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم آئے تطہیر بن کے ان کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ جب یہ مباہلے کی میدان میں جائیں گے تو ہم ان کی صداقت کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم بھی چلیں گے۔ اور خیبر فتح کریں گے تو محبت خدا اور رسول کی سند دیتے ہوئے آئیں گے۔ اور جب یہ غدیر میں پہنچیں گے تو ان کی مولائیت کا اعلان کر دیں گے اور دین خدا کے تکمیل کا اعلان کر دیں گے۔ لہذا جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آیتیں آتی چلی جائیں گی۔ گویا عمل ان کا ہوتا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں بنتی جاتی ہیں۔ کام یہ کرتے جاتے ہیں، خدا قصیدہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کی صورت میں ان کو بھیجتا چلا جاتا ہے۔ یہی شب ہے جو پہلی شب ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ یہی وہ شب ہے کہ جس میں آج وارث قرآن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کی شب یقیناً بہت ہی المناک شب ہے۔ ایسی شب ہے یہ کہ جس کو بلانا ممکن نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ یتیم ہو رہی ہے۔ آج وارث قرآن اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج کی شب ایسی شب ہے کہ بے چینی بھری شب ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں اہل بیت بے چین ہے۔ کوفے کا عالم بدلا ہوا ہے، کوفے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ یتیم ہو جائے گی۔ آج بہت ہی المناک شب ہے، 19ویں کی شب ہے۔ یہ ایسی شب ہے، مولا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا میرے لال حسن آج کون سی تاریخ ہے؟ بابا 17 دن گزر گئے۔ امام حسین کی طرف متوجہ ہوئے، بابا بیٹا کتنے دن بچے؟ بابا 17 دن تو گزر گئے، 13 دن اور بچے ہیں۔ اچھا، آسمان کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں وہ وقت بہت قریب ہے۔ بابا کیسا وقت ہے؟ بہت قریب ہے وقت۔ مولا کائنات کے گھر میں عورت کام کرتی ہے،
اس کا نام موسیٰ ہے، تاریخ نے لکھا موسیٰ، جو مولا کے گھر میں کام کرتی ہے۔ کہتی میں نے سنا 3 دن پہلے، اپنی شہادت سے 3 دن پہلے مولا اپنی بیٹی کلثوم سے کہہ رہے تھے، اے میری عزیز بیٹی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب تمہارے ساتھ زیادہ دن نہ رہیں گے، بہت جلد رخصت ہو جائیں گے۔ گھبرا کے بیٹی نے پوچھ لیا، بابا کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اے میری لال، میں نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، میرے چہرے سے غبار صاف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے علی بہت جلد اب ہم سے ملاقات ہونے والی ہے، یا علی اب آپ کی ذمہ داریاں ختم ہونے والی ہیں، اے علی اب آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ موسیٰ کہتی ہیں بس 3 دن نہیں گزرے تھے کہ علی کے سر پر ضربت لگی۔ یقیناً عزادارو، یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں مولا کے بچے ہیں، اولادیں ہیں، 28 اولادیں ہیں، ایک ایک کے گھر جاتے ہیں، روز کسی نہ کسی کے مہمان ہوتے ہیں۔ آج کی شب میں اپنی بیٹی کلثوم کے گھر میں مہمان ہیں۔ مولا پہنچے، افطار کا وقت ہے، بیٹی نے افطار لا کے رکھا، سامنے دودھ کا پیالہ ہے، کھجور ہے، روٹی ہے، نمک ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے بیٹی کو دیکھ کے کہا، آج تک تیرے بابا نے 2 غذائیں استعمال کی ہیں۔ بیٹی نے ہٹا لیا، دودھ کا پیالہ ہٹا، رات عبادت میں بسر ہونے لگی۔ آج عبادت کا انداز بدلا ہوا ہے۔ نماز جو 1000 رکعت نماز پڑھنے والا ہر 2 رکعت کے بعد باہر نکلتے ہیں، سین خانہ میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، اندر آ جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر اندر آ جاتے ہیں۔ بیٹی بہت گھبرا گئی، تڑپ گئی، بابا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آج کیوں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ بیٹی آج وہ وقت آنے والا ہے کہ جس کی رسول سے گفتگو ہوئی تھی، جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا تھا، ہاں عزادارو وقت آیا، صبح کا وقت ہوا۔ اب جو سحر کا وقت تھا، بیٹی نے لا کے پھر غذا رکھی، مولا نے پھر وہی بات کہی، نمک لیا، تھوڑا سا پانی پیا، اب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، نماز فجر کا وقت ہے۔ بیٹی سے خدا حافظ کہا، جیسے آگے بڑھے گھر میں پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، آ کر کے امام کو گھیر لیا، آواز دیے، بابا آج کیا ہو رہا ہے، آج آپ مت جائیے، یہ کون سی بات ہے، یہ مرغابیاں کیوں آ گئی ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کتنی معرفت ہے ان جانوروں کو، کتنی معرفت ہے ان مرغابیوں کو۔ امام نے بیٹی کی طرف دیکھ کے کہا، میری جان جانتی ہے نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ کسی کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، یہ کسی پگریہ کر رہی ہے، اے مولا بتا دیجئے آپ پگریہ کر رہی ہیں، آپ کا مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ آواز دی، میرے حسن دیکھو اگر ان کی آب و دانہ کا انتظام ہو تو کرنا، نہیں تو انہیں آزاد کر دینا۔ دیکھو جانوروں سے بھی بہت محبت ہے علی کو، علی کی حکومت میں کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہے۔ ہاں عزادارو اور آگے بڑھے، مولا ابھی جو دروازے پر پہنچے، پٹکا یا آبا زنجیر میں الجھ گیا، مولا نے زنجیر کو چھڑایا، آگے بڑھے، بیٹی اور تڑپ گئی ہے، بابا آج مت جائیے، میں کہوں گا مولا یقیناً وہ وقت یاد آ گیا ہوگا کہ جب زنجیر میں آپ کی ابا الجھی ہوگی، زنجیر کو چھڑا رہے ہوں گے، مدینے تک کی یاد آئی ہوگی۔ ہاں ایک وقت تھا جب علی گھر سے باہر نکل رہے تھے، مسلمان گلے میں رسی باندھے لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ زہرا نے پٹکا پکڑ لیا تھا، اب الحسن کو باہر نہ لے جاؤ، آج زنجیر روک رہی ہے، کل زہرا نے روکا تھا، بس فرق اتنا ہے بی بی نے ہاتھ پکڑا تھا، قنفذ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، جو تازیانوں سے وار کرنا شروع کیا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے تلوار کے قبضے سے بی بی کے ہاتھ پہ وار کرنا شروع کیا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ ہاں مولا آج آپ مت جائیے،
चाहिए, ये कौन सा वक्त आने वाला है। हाँ ज़ादारो, इमाम बाहर निकल रहे हैं। इधर हुज्र इब्न अदी मौला के बहुत खास सहाबी हैं, ये दौड़ते हुए मौला के घर पहुंचे, जाके दक्कुल बाब किया। किसी ने पूछा क्या बात है, हुज्र ने कहा हम आए हैं। मौला कहा है ए हुज्र क्या बात है। अरे अभी हमने सुना है अशातर इब्न मुलजिम को बातें करते हुए सुना है, मैं बहुत घबरा गया। मेरे मौला के ऊपर कौन सा वक्त आने वाला है, मैं इसलिए आया हूँ आज मौला को मना कर दूं, मौला मस्जिद न जाइएगा। आज मौला दूसरे रास्ते से गए, मगर हाँ अंदाज बदला था, कहते जा रहे थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक फिल मौत। बार बार पढ़ते जा रहे थे इस कलमे को। हाँ ज़ादारो, मस्जिद में पहुंचे मौला। मस्जिद में जब देखा इब्न मुलजिम औंधा लेटा हुआ है, तलवार को अपनी पेट से दबाए हुए सीने के नीचे रखे हुए लेटा है। मौला उसके करीब पहुंचे, जाके उसको उठाया। उठ जाओ, देखो ये सोने का तरीका नहीं सही है, ऐसे शैतान सोता है। या अंबिया की तरह सोया करो, या उलमा की तरह सोया करो, सीधे लेटा करो या दाहिनी करवट लेटा करो। मौला ये आपका कातिल है, आप उसको भी इस्लाम समझा रहे हैं। हाँ ज़ादारो, इमाम मस्जिद में पहुंचे, मसलहतन शहजादों को मना कर दिया है, आज कोई नहीं आएगा, इमाम तन्हा है। अब मुसल्ले पे पहुंचे, जाकर के गुलदस्ते अजान पे आ रहे हैं। उस वक्त के मुअज्जिन को रोका, आज तुम अजान न कहना, आज अली अजान कहेंगे। ए मौला आज आप अजान क्यों कह रहे हैं, शायद करबला में यही फलसफा रहा हो। हुसैन ने अकबर को आशूर सुबह आशूर की अजान के लिए कहा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। मौला मस्जिद कूफा से अजान कहना शुरू की, अल्लाह अकबर। मौला के घर में कोहराम बर्पा हो गया, आज अंदाज बदला हुआ है, आवाज कितनी दर्द भरी है। मौला आज अजान कह रहे हैं। अजान तमाम हुई, मुसल्ले पाए, अल्लाह अकबर कहा, सर सजदे में रखा, इधर मलऊन की तलवार चली, सर शिगाफ हुआ। कूफे की मस्जिद से मिट्टी उठाई, अपने जख्म में रखना शुरू किया। बिस्मिल्लाह वाला बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्ता व रब्बिल काबा। अली आज कामयाब होगा। इधर सर पर ज़रबत लगी, उधर जिब्राइल ज़मीन व आसमान के दरमियान में आ गए। तहत्तमत अल्लाह और कानल हुदा वंज़मत लमा इलामित तक़ा वनफ़ज़तिल उर्वतिल उस्क़ा। क़ुतिला इब्न अम्मी अल मुस्तफ़ा, क़ुतिला वसीगिल मुस्तफ़ा, क़ुतिला अलीहिल मुर्तबा, क़ुतिला वस्क़ल अस्क़िया। ए लोगों, आज अरकान हिदायत मुनहतिम हो गया, तक़वे की निशानी गिर गई, रेशमाने नजात टूट गई। अरे रसूल का भाई कत्ल हो गया, वसीय मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया, अली मुर्तजा कत्ल हो गए। सबसे शकी तरीन इंसान ने अली को कत्ल कर दिया। ये मरसिया पढ़ना शुरू किया। कूफे की मस्जिद की तरफ दीवार हिलने लगे, आंधियां चलने लगी। एक मर्तबा बहन ने तड़प के भाई की तरफ देखा, ए भैया ये कैसी आवाज है, जरा बाबा की खबर लीजिए, मैं कहूँगा जैनब। अरे हसन मौजूद है, आज आपने कह दिया बाबा की खबर लीजिए, मगर हाँ कल करबला में हुसैन के सर पर तलवार होगी, कोई न होगा जिससे आप कह सकेंगी ऐसा करके कोई खबर तो ले आओ, आप खुद पहुंच जाएंगी। 70 कदम के फासले पर देख के कहेंगी, अरे मेरा भाई बेखता है, उसे क्यों कत्ल कर रहे हो। हाँ ज़ादारो, इधर इमाम हसन पहुंचे, देखा बाप को कूफे की मिट्टी अपने सर पर डाले जा रहे हैं। एक मर्तबा
پٹکا نکالا، سر کو باندھا، امام نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، حسن مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز تمام کرو۔ نماز تمام کرائی امام نے۔ آج نہ کسی طرح کی کسی کوئی اور عبادتیں ہوں گی، نہ آج تسبیح پڑھی جائے گی، نہ نوافل پڑھی جائے گی، نہ آج دعا پڑھی جائے گی۔ آج علی کے بعد دوڑتے ہوئے نمازی پہنچے، مولا خیریت تو ہے، زخم لگ چکا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے سنبھالا، ایک بازو حسین نے سنبھالا، ایک بازو حسن نے سنبھالا، عباس نے قدموں کو سنبھالا، لے کے گھر کی جانب بڑھے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، مولا غنودگی کا عالم ہے، آنکھوں کو کھولا، کھول کے کہتے حسن یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اے بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حسن ان سے کہہ دو اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اے مولا چاہنے والے میں نہیں چاہتا، میری حالت دیکھ کے جب میری بیٹیوں کی آواز بلند ہو تو ان کے کانوں تک پہنچے۔ مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ نے منع کر دیا، یہ آپ کے چاہنے والے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر ہاں سن 61 ہجری کا کوفہ، زینب اسی کوفہ میں ہے، آواز دے رہی ہے بابا وہ کہاں چلے گئے جو آپ کے کہنے سے اپنے گھر واپس ہو گئے تھے؟ آئیے بہادر ہے، نہ سر پہ چادر ہے، نہ مکنا ہے، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے یا صدقے کی کھجوریں ہیں، کہہ رہے باغی کا قافلہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔